يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المتقین. اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کے ارادے اور اس کی مشیت سے ہم معالم فی طریق طلب العلم کے شاید یہ چھٹے حلقے میں آج ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. معزز طلبہ، اس سے پہلے کہ دروس میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ ادب جو ہوتا ہے طالب علم کا یا طلب علم کا، اس کی تین حصے بیان کیے تھے بکر ابو زید رحمہ اللہ نے. ایک ہوتا ہے ادب طالب العلم مع نفسه وفی ذاتہ، کہ بعض آداب ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق طالب علم کی ذات سے ہوتا ہے. الحمدللہ کل تک ہم اس کا تذکرہ کر رہے تھے. آج کے اس درس میں انشاءاللہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے آداب طالب العلم مع شیخہ و معلمہ، کہ طالب علم کو اپنے شیخ کے ساتھ یا اپنے استاد کے ساتھ یا اسی طریقے سے اپنے معلم کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے. انشاءاللہ یہ آداب آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے سورہ نور کی ایک آیت ہے، اس سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے اپنے درس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور کے آخری میں معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کرنے کا طریقہ سکھایا. چنانچہ اللہ نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. کہا تم میں سے ہر ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہونا، نبی کو ویسے نہیں پکارنا چاہیے. لہذا اسی طرح کی ملتی جلتی آیت سورہ حجرات میں بھی ہے. جب بنو تمیم کے گوار قسم کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمروں کے سامنے باہر آ کر محمد محمد پکارنے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ محمد کے ساتھ ادب نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے تمہارے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں. لہذا جب اللہ تعالی ہمیں نبی کا ادب سکھاتا ہے تو نبی کے وارثین کا بھی ادب ہے. لہذا آپ سمجھتے ہیں کہ نبی نے تیار کیا صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، ہوتے ہوتے یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. تو لہذا ہم جس سے علم حاصل کرتے ہیں اس کا ادب کرنا بہت ضروری ہے. یہ بہت اہم ہے ادب کرنا، اور مکمل طور پر ادب سکھانا چاہیے. یہ آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ادب کیسے کرنا چاہیے اپنے شیخ کا، اپنے استاد کا، اپنے معلم کا. سب سے پہلے اسے نام لے کر نہیں بلانا چاہیے. آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں اگر کوئی استاد کسی دوسرے استاد کو اگر کوئی استاد کسی طالب علم کو بلاتا ہے تو طالب علم آ کر کلاس میں بولتا ہے کہ ایسا فلاں بلا رہے ہیں، نہ جناب، نہ تو حفظہ اللہ، نہ شیخ، کچھ بھی نہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. لہذا علماء کا جب نام لیتے ہیں تو نام لے کر ان کو پکارنا ہی نہیں چاہیے. خصوصاً کلاس میں جب ہوتا ہے نام تو اس وقت کیسے ان کو پکارنا، تو عرب میں بولتے یا شیخی یا شیخنا، ایسا پکارنا چاہیے. نام نہیں لے کر بلکہ ایسا پکارنا چاہیے یا شیخی یا شیخنا. اسی لیے امام مسلم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس آتے تو بولتے یا استاد الاستاذین. دیکھو استادوں کے استاد کہہ کر پکارتے تھے. اور اسی طریقے سے اپنے استاد اور اپنے معلم کا مفرد کے صیغے میں بھی مکمل طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے.
کیسے بولنا علیکم جیسے بولتے ہیں نا، وہ کم کا استعمال کرنا چاہیے. کیف حالکم، اگر آپ میسیج ٹائپ کر رہے ہیں تو کیف حالک نہیں پوچھنا، کیف حالکم پوچھنا چاہیے. ماشاءاللہ علماء نے کیسے کیسے باریکی بیان کی ہے. لہذا شیخ کا نام نہیں لینا چاہیے. اگر سامنے ہو تو یا شیخی یا شیخنا، اے ہمارے استاد جو ہے، تخاطب میں ادب ہونا چاہیے. دوسری چیز، معلم کے ساتھ جو ہمارا ادب ہونا چاہیے، شیخ کے ساتھ مجلس کے وقار کو بھی باقی رکھنا چاہیے. شاید اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں طالب علم کے چہرے پر علم نافع کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے چہرے میں خشیت آتا ہے، سکون آتا ہے، وقار آتا ہے، متانت آتی ہے، سنجیدگی آتی ہے. یہی جو ہے طالب علم کی جو ہے صفت ہوتی ہے. تو مجلس کا وقار باقی رکھنا چاہیے. کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے کیا ہو جائے، مجلس کا وقار مجروح ہو جائے. اسی طریقے سے تیسرا ادب جو بیان کیا وہ کیا ہے بولے تو یہ بہت اہم ہے. شاید ہم طلبہ میں یہ بہت کم دیکھتے ہیں. درس میں حاضر ہو کر استاد کے سامنے بیٹھ کر اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. جیسے مدرسہ شروع ہو تو، سال شروع ہوا تو کیسے خوشی رہتی، ویسے ہر گھنٹے میں خوشی رہنا. ماشاءاللہ آپ آ گئے تو آپ کا انتظار رہا، آپ کب آتے بول کے، آپ کی گھنٹی کب آتی بول کے، ایسا انتظار کا مطلب اظہار السرور، جیسے خوشی کا اظہار کرے تو استاد سوچتا ان کے دلوں میں اتنی محبت ہے نا، ان کو ایک نہیں 3 چیزیں بتانا سمجھتا ہوں ماشاءاللہ. اس کی طرف بھی جو ہے علماء نے رہنمائی کی ہے. تو درس میں حاضر ہو کر اشارے سے اس کے سامنے جو ہے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. یہ بھی بہت اہم ہے. اور طالب علم جو ہے علم کی نعمت پر خوش نہیں ہو تو کس پر خوش ہونا انہیں؟ آج کل تو ایسا ہے، استاد نہیں آیا تو طلبہ تالیاں بجاتے ہیں، نہیں آئے مولوی صاحب، استاد نہیں آیا. نہیں ہے نا، استاد نہیں آئے تو آپ سوچنا آج کا سبق چلے گا نا. جیسے روزے دار افطار کا انتظار کرتا ہے، ویسے ہر طالب علم کو استاد کا انتظار ہونا چاہیے. اگر نہیں آئے تو افسوس بول کے، کئی کو نہیں آئے سبب جاننے کی کوشش کر کے ان کے حالات جو ہے واقف ہونا جو ہے اچھے طالب علم کی نشانی ہوتی ہے. اسی طریقے سے شیخ کے سامنے بیٹھ کر جو ادب ہونا چاہیے وہ کیا بولے تو، شیخ سے اگر غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو بڑا نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ آگے بھی ہم بتائیں گے. بلکہ ایسے کہنا چاہیے شاید شیخ کو وہم ہو گیا جیسا ہے، یا نہیں تو میری آنکھ میں غلطی ہو گئی، شاید شیخ ویسا نہیں کریں گے نا، ایسا. اور اسی طریقے سے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں جو بھی معلم ہوتا ہے، شیخ ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہوتے. بلکہ دنیا میں آپ دیکھیں گے کل بنی آدم خطاؤن، تو بنو آدم میں یہ اساتذہ بھی آتے ہیں نا، سبقت لسانے سے کچھ بول دیے، کچھ بھی ہوا تو لہذا اس کو پکڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے. دنیا میں یہ شعر کتنا اچھا دیکھیے، من ذا الذی ترضی سجایاہ کلھا وکفى المرء نبلا ان تعد معایبہ. بولے دنیا میں کون تو بھی جو ہے 100% جو ہے خالی اس کے خصائل بول کے ایسے ہیں کیا؟ نہیں، بلکہ انسان ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس کے اندر جو ہے عیب بھی پایا جاتا ہے. لہذا انسان ہونے کے ناطے، بشریت کے ناطے اگر کوئی چیز ہو جائے تو ہمیں جو ہے اس سے درگزر کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اپنے شیخ اور اپنے معلم کے ساتھ ادب بھی ایک یہ ہے کہ ہم اس کا امتحان لینے کے لیے سوال نہ کریں. شیخ آپ کو معلوم کیا ایسا ہے سو؟ اب اگر مثال طور پر کوئی چیز پوچھے بیوٹیفل کا کیا اپوزٹ ہے، اب آپ کو معلوم ہے کہ انگریزی نہیں معلوم اسے، وہ بیوٹیفل کا اپوزٹ نہیں بولا تو پورے تالے مارنا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کون سی جو ہے خزت ہے؟ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس طریقے سے یہ بات یاد رکھیں آپ، مجلس علم میں آنا، مجلس علم سے جانا ہو تو اجازت لے کر جانا چاہیے. آگے بھی انشاءاللہ آئے گا. مثال کے طور پر ایسے ہوتا ہے عرب وغیرہ میں، اگر استاد آ گیا تو دوبارہ کوئی بھی نہیں آنا. اسی لیے دکتور عبد الرحیم حفظہ اللہ جو ہے یہ جملہ لکھیں دروس اللغہ میں، ادخلوا الفصل قبل ان يدخل المدرس. استاد کے داخل ہونے سے پہلے داخل ہو جاؤ. یہاں کیا ہوتا ہے، پانی پینے باہر آتے، وہ کرنے باہر آتے، یہ کرنے باہر آتے، پتہ نہیں کیا کرنے آتے. تو لہذا مجلس علم سے، گھنٹی سے اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو پوچھ کر جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر آپ اندر جانا چاہتے ہیں تو بھی ادخل السلام علیکم کہہ کر آنا چاہیے.
دیکھیں گے آپ آداب میں مجلس علم سے اجازت لے کر جانا، اجازت لے کر آنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، کوئی بھی استاد ہوتا ہے تو اپنی گھنٹی کا مکمل طور پر اسے اختیار ہے، وہ اپنے طالب علم کے ساتھ ادب سکھانے کے لیے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے استاد کے آداب میں سے طالب علم کے لیے یہ ہے، بہت اہم ہے، دیکھیے پیغام میں ہے کیا بولے تو اپنے استاد کی عزت میں غلو سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا جہاں ذکر کیا تو وہاں کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بھی جو ہے بڑا معتدل ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، گوبر اور خون کے بیچ میں سے سفید دودھ کو نکالتا نا، ویسا جو ہے ہمارا عقیدہ صاف و شفاف ہے۔ تو بتانا کیا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے غلو سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ مثلا کیسے ہوتا، بعض لوگ اساتذہ کو جا کو ہاتھ چومتے اور بعض لوگ سلام کے وقت جھکتے۔ اس بارے میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ استاد کی عزت کے بارے میں عرف کی طرف لوٹنا چاہیے، مگر عرف اگر قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے یا اس میں دوسروں کی مشابہت آتی ہے تو مکمل طور پر اس سے بچنا چاہیے۔ تو ہاتھ چومنا، سلام کے وقت جھکنا یا ان کے الفاظ میں غلو کرنا، جیسے کوئی جو ہے طالب علم اپنے شیخ سے کہے سیدی و مولایا، نہیں بولنا نا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا نہیں، مت بولو سید کا لفظ، مولایا مت بولو۔ تو الفاظ میں شرک بھی نہیں آنا چاہیے، بلکہ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کے ساتھ القاب کی جو لائنیں ہوتی ہیں وہ لائن گنتے گئے تو نام کا ہے دکھتچ نہیں، کیسے لکھتے ہیں وہ فلاں 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 ماہیہ بدعت شیخ الاسلام مجدد فلاں فلاں فلاں، ایسا کیا ہے یہ؟ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نام لینے میں غلو سے بچنا بھی چاہیے۔ کیسے بعض لوگ جو ہے کوئی انتقال کر جاتے ہیں تو محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ بولتے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتا رہے تھے کہ آج کے درس میں شیخ صالح عثیمی حفظہ اللہ کا ایک ویڈیو آج ہم نے دیکھا تو ان سے سوال کیا گیا تھا، شیخ اساتذہ کے نام سے پہلے کسی کو محدث لکھتے، کسی کو اصولی لکھتے، کسی کو مفسر لکھتے، یہ لکھنا کہاں تک صحیح ہے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں، دیکھو یہ القاب ہے نا، یہ عجمی تکلفات ہیں۔ بات صحیح ہے، یہ القاب کیا ہیں؟ عجمی تکلفات ہیں، عرب میں اس کا کوئی جو ہے کیا نہیں ہے، وجود نہیں ہے۔ لہذا دیکھیں گے علامہ امین شنقیطی رحمہ اللہ فلاں فلاں کو، صالح فوزان کو سوالات کرتے وقت یا فضیلت الشیخ بولو تو لا تقل فضیلت الشیخ بل انا طالب مثلکم بولتے، اللہ اکبر۔ تو یہ یاد رکھیے، القاب جو ہوتے ہیں نا، یہ القاب کے بارے میں دو باتیں آپ کو بتاتے ہیں، یہ القاب عجمی تکلفات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم جو ہے اساتذہ کی مکمل طور پر توہین کر دیں، ویسے بھی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے آپ، القاب جو ہے علم کا معیار نہیں ہے، جس کے نام کے پیچھے کچھ بھی آگے پیچھے کچھ بھی نہ ہو، آپ یہ مت سمجھیں کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو جیسے ڈگری علم کا معیار نہیں ہے، ویسے القاب بھی علم کا معیار نہیں ہے۔ لہذا جہاں تک ہو سکے ہم جو ہے اس میں تکلفات سے اور عجمی تکلفات سے خصوصاً اجتناب کرنے کی کوشش کریں، اور جو ہے جہاں تک ہو سکے ان کو احترام کریں، لیکن غلو سے بغیر۔ غلو کے بارے میں جب بات آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا ایاکم والغلو فإنہ اہلک من کان قبلکم، اس حدیث کا اگر جو ہے آپ مطلب کیا بولتے ہیں سبب ورود الحدیث دیکھیں گے، اللہ کے نبی نے جملے کہاں ارشاد فرمائے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کیا، بولے جمرات کو کنکری مارنے کے واسطے مجھے کنکریاں لا کر دو، بولے انہوں کیا کرے، چنے سے بڑے اٹھا لے گئے، اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے رکھ لے کو بڑے کنکریاں پورے پھینک ڈالے، بولے ایسے لاؤ، بولا تو اتنے بڑے لاتے کیا، دیکھو غلو کر کو تمہارے سے پہلے ہلاک ہوئے۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ ذکر کیے ہیں، اس حدیث کے وجہ استدلال میں علماء کہتے ہیں جمرات کو کنکری مارنے میں تو اللہ کے نبی کو غلو پسند نہیں آیا، تو دوسرے چیزوں میں غلو کیسے پسند آ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ لہذا اساتذہ کے بارے میں ان کے احترام میں غلو سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے امت وسط بنایا ہے تو آپ جہاں تک ہو سکے ان کو انزل الناس منازلہم کے تحت مکمل طور پر ان کو مقام دیں۔ یاد رکھیں اساتذہ ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں، اساتذہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے اصلی مال کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہمیں اپنے اساتذہ کی مکمل طور پر حفاظت کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی بتا دیتے ہیں، کبھی کبھی یہ پڑھنے کے دوران کیا ہوتا ہے، استاد سے طلبہ کیا کرتے ہیں، اختلاف کر بیٹھتے ہیں
یہ بات یاد رکھیے، اگر پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے کسی علمی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، یعنی تو جو ہے اختلاف ہو جائے، تو آپ جو ہے طالب علم کی طرف سے ہونے والے اختلاف کو گستاخی کا نام نہ دیں۔ یہاں استاد کو بھی اپنا ظرف بڑا وسیع رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جب اس کو لوگ جو ہے روحانی والد کہتے ہیں تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے شاگردوں کو روحانی بچے سمجھیں۔ تو کسی بات میں اختلاف ہو جانا یہ گستاخی نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیں گے آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عمر رضی اللہ عنہ سے، علی سے، فلاں سے علم لیے، لیکن کتنے مسائل میں ابن عباس نے علی سے، دوسرے صحابہ سے اختلاف کیا، مگر جو ہے احترام ہوتا تھا۔ سلف میں سے بھی ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ میں جو ہے زیورات میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں کی، علامہ بن باز میں، علامہ البانی رحمۃ اللہ میں اختلاف ہوتا، وہ پورا اختلافات رہتا، لیکن اختلاف جو ہوتا ادب کے دائرے میں ہو کر رہنا۔ اسی لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ہمیں اختلاف کرنا تو بہت آتا ہے، لیکن ہمیں سلیقہ اختلاف نہیں آتا۔ آپ اختلاف کا ادب سیکھو، کسی کے ساتھ بھی رہو، آپ مخالف حریف کے ساتھ جو ہے کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اپنی زبان شائستہ رکھ کر اور ادب کے دائرے میں رہ کر حق کو پانا، یہ آپ کے جو ہے مقصد ہونا چاہیے، تب چل کر آپ اچھے انداز سے سلیقہ اختلاف کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ اگر کوئی طالب علم کسی وجہ سے جو ہے استاد سے بحث کر رہا ہے تو اسے گستاخی نہیں سمجھنا چاہیے، اور طالب علم کو بھی جو ہے اچھے انداز سے جو ہے اس کو یہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے طالب علم جب اپنے شیخ کے سامنے بیٹھتا ہے تو اسے عاجزی انکساری سے بیٹھنا چاہیے۔ کیسے بیٹھنا چاہیے؟ امام غزالی رحمہ اللہ شافعی مسلک کے بہت بڑے نمائندے، اور مستصفیٰ ان کی کتاب اصول فقہ میں وہ کیا کہتے ہیں، دیکھو طالب علم جب بیٹھتا ہے تو کیسے بیٹھنا چاہیے؟ جیسے جاہل مریض، الفاظ دیکھیے، جیسے جاہل مریض ماہر اور مشفق و مہربان ڈاکٹر کے سامنے کیسی عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے، ویسے طالب علم کو اپنے استاد سے بیٹھنا چاہیے، ایسے بیٹھنا چاہیے۔ ہم طلبہ کو بولتے آپ کے چہرے کو دیکھے تو معلوم ہونا یہ طالب علم کے اندر علم کی پیاس ہے۔ اگر آپ لیکچری بس میں بیٹھنے کی تک آرام سے بیٹھے تو میں کیا کہ پڑھانے آ کہیں پڑھا کو تنخواہ لے کو چلے جاؤ، ہمیں جو اپنا کام کریں گے ایسا چہرہ لے کر بیٹھے تو استاد آپ کے لیے کیمپس کے باہر رات میں دن میں سب آپ کے بارے میں سوچتے رہتا نا، دو بار آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچے گا۔ تو لہٰذا عاجز انکساری سے بیٹھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ ماں باپ ہے نا، تو اساتذہ روحانی والدین ہوتے ہیں تو ان کے سامنے ایسے بیٹھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا، دیکھو وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ کے نبی اپنے بازوؤں کو ذرا کم رکھو تاکہ آپ سے جو ہے مکمل طور بیٹھیں۔ اور اللہ کے نبی اگر نرم نہ ہوتے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو طالب علم کو عاجزی سے انکساری سے بیٹھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے استاد کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم سارے وسائل کو لے کر جائیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ میدان جنگ میں گئے جائے تو غازی کیا کرتا؟ پورے چیزیں لے جاتا۔ تو اس طریقے سے طالب علم کو ہر چیز لے جانا چاہیے۔ ہم طلبہ کو دیکھتے پین قریب ہے ختم ہونے کے، وہ پین لے جا کر بیٹھ گئے تو 4 گھنٹے میں کیا لکھتے آپ کے پاس جو ہے پینسل بھی نہیں ہے، ربڑ بھی نہیں ہے، اسکیل بھی نہیں ہے، جامیٹری باکس بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے، خالی میتھس کی گھنٹے میں لے جائیں گے۔ دوسرے وقت میں اگر آپ کے پاس پینسل نہ ہو تو کتاب میں آپ پین سے لکھیں گے، کتاب خراب ہو جاتی۔ تو اس طریقے سے لڑنے والا جیسے سارے وسائل سے مسلح ہو کر جاتا ہے، طالب علم کو سارے وسائل لے کر جانا چاہیے۔ جامعہ اسلامیہ ہمیں معلوم ہے وسائل التعلیمیہ، مناہج تعلیمیہ چیزیں پڑھاتے تھے، اس میں وہ ساری چیزیں آیا کرتی تھیں، تو سارے وسائل سے مسلح ہو کر جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور ایک بات بھی مکمل طور بتاتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ طالب علم کو اپنے اساتذہ کا قدر شناس اور احسان شناس ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تو میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ یاد رکھیے یہ اساتذہ بھی والدین والد کی شکل میں ہوتے ہیں نا، والد روحانی والد ہوتے ہیں نا، لہذا آپ جو ہے اپنے استاد کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ عموماً کیا ہوتا ہے مدارس میں پڑھنے والے جہاں جہاں فیس کی بات ہوتی ہے، ہزاروں کی فیس جب طلبہ آتے ہیں تو کیا سمجھتے معلوم ہے؟
ہمیں فیس بنکت پڑتی نا تو استاد کا ہمارے اوپر احسان کیا بل کو سمجھ جاتا. اگر آپ اپنی پوری زندگی بھی استاد کے لیے وقف کیے نا آپ جو ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ شاعر مشرق ایک دن جو ہے اپنے استاد کے بیٹے کو اٹھا کر جا رہے ہیں. دیکھیے تھی ظرافت لطیف ہے اس میں. علامہ اقبال رحمہ اللہ شاعر مشرق جو ہے اپنے استاد کے بیٹے کو اٹھا کر جا رہے ہیں. استاد آگے آگے چلے گئے, انہوں ذرا دیر سے آئے. کون؟ جو ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ. تو استاد کیا پوچھے کہیں کو علامہ اقبال دیر سے آئے سو آپ تو کیا بولتے ہیں؟ دیکھو تیرا احسان بھاری ہے بولے کہتے ہیں. یہ تیرا احسان بھاری ہے بولا تو اس میں ماشاءاللہ ایک لفظ دو معنی ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ تمہارا بیٹا احسان ہے نا بڑا موٹا ہے, اسے اٹھانے نہیں ہو رہا مجھے, ایک معنی اس کے اندر ہے. اور ایک معنی کیا بولے تو علامہ اقبال جیسے نعمت کے قدر شناس تھے, اپنے استاد کے احسان شناس تھے. بولے اے استاد آپ نے جو میرے اوپر احسان کیا ہے نا اس احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتا. آج کل تو ہم دیکھتے ہیں طلباء کے اندر اپنے اساتذہ کا شکر کرنے کا جذبہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے طالب علم کو اپنے شیخ کے کن آداب کا لحاظ کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ اسے جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے. مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف رحمہ اللہ ابن عباس سے خوب بحث کرے, لڑائی جھگڑا کرنے کے انداز میں بحث کرے. تو کیا ہوا دیکھو, فحرم منہ علما کثیرا, تو نتیجہ یہ ہوا ابن عباس کے پاس جو علم تھا وہ ابو سلمہ کے پاس جا نہیں سکا. یاد رکھیے اشکال دور کرنا الگ ہے, جھگڑا کرنا الگ ہے. اور وہ بھی اشکال کیسے دور کرتے تو ہمارے طلباء کلاسوں میں بیٹھے رہتے, اشکال آیا تو بازو والے کو اشکال تھا, نہیں کرنا نا, یہ بازو والے کو کیوں آپ یہ کرتے نہیں نا, آپ سامنے والے کو بولو نا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کریں گے قیامت میں, تو یہاں بھی آپ جب کلاس میں بیٹھے ہیں تو بازو والے کو انگلی کرنے کی کیا ضرورت ہے. لہٰذا آپ ڈائریکٹ مکمل طور پر سوال کریں. تو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, اور جھگڑا کرنا یہ کیا ہے, اچھی عادت نہیں ہے. اسی طریقے سے استاد کے ساتھ ادب میں ایک بات یہ بھی ہے کہ استاد کے بات کو نہیں کاٹنا چاہیے. کبھی کیا ہوتا ہے استاد ایک کیا ہوتا ہے سوچ ایک دھارے کی طرح ہے, وہ فکر جب انسان بولتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایسی کیپیسٹی بنایا ہے دماغ کے, وہ ساری چیزیں پیچھے آتے رہتی ہیں. آپ بیچ میں پٹ پل کاٹے تو کیا ہوتا, اسے بہت خیر کثیر جو ہے کیا ہو جاتا, وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب لیلۃ القدر ہے, شب قدر کب ہے بتانے کے لیے نکلے سو جیسے ہی آپ نے دو لڑتے ہوئے آدمیوں کو دیکھا تو بھلا دیا گیا. اللہ اکبر. معلوم کیا ہوتا ہے, اچھی چیز بات کو کاٹنے سے بحث کرنے سے بھی استاد مکمل طور پر بھول سکتا ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے استاد اچھے موڈ میں رہتا, جم کے پڑھاتے رہتا, کون دویدو طلبہ ہنستے رہے, سمجھ جاؤ تم نہ, دیکھتے ہی موڈ آف ہو گیا بولتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بات کو نہیں کاٹنا چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ بات یہ بھی بتا دیں آپ کو کیا ہے بولے تو وہ چیز استاد کی بات کو نہیں کاٹنا چاہیے. ایک ادب تو یہ ہے, اور ساتھ میں یہ بھی ہے, سنیے وہ کیا ہے. اگر استاد کوئی سنی ہوئی چیز کو ذکر کرتا ہے تو طلبہ کیا بولتے ہیں, ہم نہ معلوم, ہمیں دعا میں پڑھ لے, ہمیں ادھر ثانی میں پڑھ لے, فضیلت اول میں فرام استاد بتا لے. یہ کیا ہے, بولتے ہیں سنی ہوئی چیز تو استاد ذکر کیا تو طالب علم ایسا ادب سے بیٹھنا اس کے سامنے گویا زندگی میں فرسٹ مرتبہ سن رہوں. یہ تو کیا کرتا استاد, آپ کو معلوم ہے تو بھی معلوم بتانے کی تعبیر اور ڈھنگ الگ رہتا. ایک بات تو یہ فائدہ, اگر آپ خاموش ہو گئے تو. دوسرا فائدہ یہ ہوگا اگر وہ ایک مثال بتانے کے بجائے دو مثالیں بتائے گا. اگر آپ کو پوچھے واو سامینہ معلوم کیا, ہاؤ پڑھ لے ادھر ثانی میں, اگر آپ خاموش رہے تو کیا بولے گا, دیکھو اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا میں بھی آیا ہے, وہاں بھی آیا ہے, وسبعۃ وثامنہم کلبہم. آپ کو ایک مثال معلوم تھا, دو مثالیں بتاتا ہے. اسی طریقے سے کیا ہے, استاد کے سامنے ادب یہ ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ جو چیز چھوٹ جاتی ہے اس کی بھی تلافی کرنا چاہیے. ہم طلبہ سے پوچھتے ہیں اگر ناشتہ چھوٹ جائے تو کیا کرتے, جا کے جو ہے بیکری میں کیک کھاتے, دل خوش کھاتے, پپس کھاتے, اس کے بعد پھر چیلا کھاتے, پھر فلاں. ایک مرتبہ ناچا چھوڑا تو اتنا آپ پورا کرتے نا. ہم طلبہ سے کہتے ہیں اگر گھنٹی چھوڑتے کبھی افسوس ہوا کیا,
یہ سب کب معلوم ہوگا؟ طلب علم کی صحیح تڑپ بچوں کے اندر جب تک نہیں آئے گی، جب تک مزہ نہیں چکھیں گے، یہ سب احساس پیدا نہیں ہوگا۔ تو جو بھی چھوٹ جاتا ہے تلافی کر لینا چاہیے۔ ہمارے اپنے ساتھی بھی کچھ تھے، اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو کیا کرتے ہیں، فوراً جو ہے رات میں جا کے کاپیاں لے کے حال مذاکرہ میں لکھ لیتے، ایسے ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اپنے شیخ ادب کے ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ طالب علم کو خاموش ہونا چاہیے۔ صالح حسینی حفظہ ایک دن پڑھا رہے تھے، دو طلبہ بات کر رہے تھے، کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ تعلموا الصمت، ذرا کیا کرو، خاموشی کو بھی سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، بات کہو تو بھلی بات کہو ورنہ خاموش رہو۔ استاد وہاں پڑھا لے کو ہے، یہاں بیچ میں وہی آنے کی طرح کٹ کر لیتا تو کیا ہوتا؟ اس کا بہت نقصان ہوتا اس کا۔ تو استاد کی طرف پوری توجہ، اور کسی بھی چیز میں طالب علم کو مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ بعض طلبہ کو دیکھتے بیگ میں ہاتھ ڈال کو جھک کو کھاتے رہتے، بعض طلبہ جو ہے پانی پیتے رہتے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب طلب علم کے مجلس کے آداب کے برخلاف ہے۔ اور اسی طریقے سے معالم فی طریق طلب العلم کے مؤلف یہ ذکر کرتے ہیں کہ استاد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ استاد کے اخلاق سے استفادہ کرنا۔ آپ جب ایک استاد کتاب لے کر آتا ہے نا کلاس میں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی معلومات دے رہا ہے، اور صرف معلومات اس کی پہنچائی جا رہی نہیں ہیں، بلکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اخلاق کی، اس کے خشیت کی، اس کے اچھے اخلاق میں مکمل طور پر وارث ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤد، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باپ کے وارث ہوئے، تو کس میں؟ علم میں، نبوت میں، نہ تو جو ہے اخلاق میں وارث ہوئے، وہ جو ہے بری چیزوں میں وارث نہیں ہوئے۔ تو معلوم یہ ہونا کہ اس کے استاد سے اخلاق سیکھنا چاہیے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو طالب علم اپنے استاد سے صرف علم لے لیتا ہے، اخلاق نہیں لیتا، وہ طالب علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے طالب علم جب اپنے جو ہے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے تو اسے اپنے زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ ٹاپک کل جو ہے ہم اس کو مکمل طور پر اور کنٹینیو کریں گے۔ تو بتانا یہ ہے کہ طالب علم اپنی ذات اور اپنے نفس کے ساتھ جہاں باادب رہتا ہے، وہیں مجلس علم میں اپنے شیخ اور معلم کے ساتھ بھی اس کو باادب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام آداب کی رعایت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔